اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ جس طرح دوسروں کے عیب چھپانا اس کی فضیلت آئی ہے اور لوگوں کی عیب بیان کرنا اس کی مذمت آئی ہے، اسی طرح خود اپنی، یہ بات بھی ہمیشہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی کہ خود اگر اپنے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا والعیاذ باللہ، تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو اس کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد بعض اوقات تو اللہ بچائے فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ میں نے دیکھو اتنا بڑا گناہ کیا۔ اس کو گناہ یا تو سمجھتے نہیں یا یہ کہ قابل فخر سمجھتے ہیں کہ میں تو اتنا ماڈرن ہو گیا ہوں، اتنا مغرب زدہ ہو گیا ہوں کہ میں نے یہ جرأت بھی کر لی۔ اللہ بچائے، بعض لوگ تو فخر کے طور پر کرتے ہیں، وہ تو اللہ بچائے مجھے اندیشہ ہے ان کے اوپر کفر کا۔ لیکن بعض لوگ اپنی گناہگاری بیان کرنے کے لیے کہ بھئی میں گناہگار آدمی ہوں، اور گناہگار ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی گناہ دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ ارے اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو، اس سے استغفار کرو، اس کو بیان کرتے مت پھرو، یہاں تک کہ دوسروں کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا سبب اور اس کی دلیل یا اس کے مثال بیان کرنے کے طور پر بھی اپنا گناہ کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ یہ فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی، تو اس مسلمان میں خود بھی تو داخل ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنا اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اس کو چھپا کے رکھے، اس کو کہیں بیان نہ کرے، الا یہ کہ اصلاح کے لیے اپنے کسی مصلح سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، مربی سے اپنے، وہ اس سے تنہائی میں کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے اس کی کوئی تدبیر بتائیے کس طرح میں نکلوں اس سے، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں بلا وجہ کسی کے سامنے، دوستوں کے سامنے، بعض اوقات جو ہے آدمی دوست یاری میں دوستوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور اس کا دوسروں کے سامنے ذکر کرتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ چھپا کے رکھو اس کو، اور جب اللہ تعالیٰ تم چھپا کے رکھو گے اس طرح کہ سوائے تمہارے اللہ کے کسی کو اور کو پتہ نہیں ہے، اور تم نے اپنے اللہ سے اس سے توبہ کر لی، اس پر استغفار کر لیا، معافی مانگ لی، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ہوگا، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اور حدیث میں ہے کہ اپنا بازو اس کے اوپر رکھیں گے، یعنی جیسے کوئی خفیہ طریقے سے کسی سے بات کرتا ہے۔ اللہ کا بازو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک شفقت کے ساتھ جیسے کسی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہاتھ رکھیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا تم نے اس وقت فلاں وقت یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ جی ہاں یا اللہ میاں میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ کہا فلاں وقت میں گناہ نہیں کیا تھا؟ کہ جی گناہ کیا تھا۔ کہا کہ فلاں وقت نہیں، ان کے بہت سارے گناہ شمار کرائیں گے اللہ تعالیٰ، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اب وہ سمجھے گا کہ جی سارے گناہ تو میرے سامنے آ گئے، اب تو میں برباد ہو گیا، اب تو یقیناً مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ آخر میں جب وہ پریشان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہارے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی، یعنی یہ گناہ صرف تمہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اور کسی کو معلوم نہیں، اور میں نے وہاں پر تمہاری ستاری کی، تمہاری
عیب کو چھپایا، تو جب میں نے وہاں چھپایا اور تم نے بھی اس کو کہیں اور ظاہر نہیں کیا، تو آج تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بس اپنا معاملہ اللہ سے رکھو، کسی دوسرے کے سامنے اس کا بیان نہ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر وہاں پر بھی ستاری فرمائیں گے۔ لیکن بس یہ کرو کہ اس گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح دنیا میں اللہ نے ستاری کی، اس طرح انشاءاللہ آخرت میں بھی ستاری فرمائیں گے۔ تو اپنے گناہ کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرو اور کسی کے سامنے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔